کہ آئین میں سیکس کا بھی جہاں ذکر ہے اور جینڈر کا بھی جہاں ذکر ہے، دو ہی ہیں. آئین کی روح سے کسی تیسری جنس کا، کسی تیسری صنف کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے. آئدر سیکس کی بات وہاں ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں میل ہوں تو مجھے میل والے رولز ادا نہیں کرنے چاہیے، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں میل والے رولز ادا کروں، میں میل والا لباس پہنوں، بلکہ یہ بندے کی جو انر موسٹ فیلنگز ہیں یہ ان پر مبنی ہوگا. اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے اس قانون میں، باقاعدہ یہ پھریز استعمال ہوئی ہے، سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. جی، انٹر سیکس کے حوالے سے میڈیکل سائنس کیا کہتا ہے؟ یہ پہلے یہ ڈس آرڈر کہلاتا تھا، پھر اس کو ڈس آرڈر کہنا اس لیے چھوڑ دیا گیا 2013 کے اندر کیونکہ اس کے بارے میں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن اور جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن کاز کرتا ہے ان لوگوں کے جو جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہے. سینیٹر مشتاق احمد خان نے تنہا اس معاملے کو اٹھا لیا اور اس طرح اس کو پورے معاشرے کے سامنے آگاہی بھی. اور معاشرے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ قانون سازوں کو سینسٹائز کرے کہ وہ ایسی قانون سازی نہ کریں جو ہماری ویلیوز، ہمارے نظریے، ہمارے دین کے بنیادی کانسیپٹس جو ہیں ان سے متصادم ہوں. یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ جو سو موٹو استعمال کرتی ہے نا، سو موٹو کے الفاظ کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں ہیں، بلکہ الفاظ تو چھوڑیں، سو موٹو اختیار کا ذکر بھی صریح الفاظ میں سپریم کورٹ کے لیے کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے. وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد یہ ڈبیٹ پھر سے تازہ ہو گئی ہے، تو کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرانسجینڈر ایکٹ شروع دن سے موضوعی بحث ہے اور اس پر بہت ڈبیٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد وہی سوالات پھر سے دہرائے جا رہے ہیں. تو آج کی اس پروگرام میں ہم اس ایکٹ کے اور اس فیصلے کے تمام پہلوؤں کو زیر بحث لائیں گے. اس کے دو پہلو ہیں، ایک شریعت اور قانون کا اور دوسرا میڈیکل سائنس کا. تو ہمارے ساتھ موجود ہے دونوں فیلڈز کے ماہرین. ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب شفا تعمیری ملت یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں لاء کے، اور اسی طرح ڈاکٹر عثمان ظفر صاحب ہیں اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. تو پہلا سوال ڈاکٹر مشتاق صاحب سے ہیں کہ ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 میں نافذ شدہ ایک قانون ہے، لیکن جب ٹرانسجینڈرز کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر ہمارے ہاں اردو میں اس کا ترجمہ خواجہ سرا کے نام سے کیا جاتا ہے، اور جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں خواجہ سراؤں کا ذکر مسلسل آتا رہا ہے. اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ اس کو 2018 کے بجائے تھوڑا پیچھے سے شروع کروں کہ 2009 میں ایسا ہوا کہ ٹیکس لا میں کچھ خواجہ سراؤں کے ساتھ پولیس تشدد کا معاملہ ہوا اور بھی کچھ چیزیں رپورٹ ہوئیں. تو افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا اور پھر کچھ پٹیشنیں بھی آئیں. ڈاکٹر اسلم خاکی اس میں پٹیشنر تھے، اسی طرح الماس بوبی کے نام سے پٹیشنر. تو وہ ساری چیزیں جب سپریم کورٹ میں آئیں تو وہاں پھر کئی سوالات سامنے آئے کہ خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ نہیں جاری کیا جاتا، یا ان کی جنس کے تعین کا اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی ابہام ہے، یا ان کو گھروں سے باہر کیا جاتا ہے تو پھر یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواجہ سرا نہیں ہیں لیکن خواجہ سراؤں کے روپ میں آ کر پھر وہ ان کے لیے مزید بدنامی کا باعث بنتے ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں اور بھی کافی ساری باتیں. تو وقتاً فوقتاً اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے مختلف قسم کی ہدایات آتی رہیں، ڈائریکٹیوز جاری کیے جاتے رہے، اور یہ کیس مسلسل چلتا رہا. 2013 میں یوں کہیں کہ یہ کنکلوڈ ہوا، اور اس میں نادرا کی جانب سے جہاں رجسٹریشن ساری ہوتی ہے، شناختی کارڈ جاری کیے جاتے ہیں، ان کی جانب سے بھی حکومت کو بتایا گیا، حکومت کی جانب سے پالیسی بھی دے دی گئی. یہ ساری چیزیں عدالت میں پیش کی گئیں
اور جو پٹیشنرز تھے وہ ان سے تقریباً مطمئن تھے، تو عدالت نے کیس نمٹا دیا. افتخار محمد چودھری صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے کیس نمٹا دیا اور کہا کہ آئندہ اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر اس معاملے کو اٹھایا جا سکتا ہے، ورنہ انتظامی سطح پر اب کرنے کی چیزیں رہ گئی ہیں. قانون میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کی شناخت کی راہ میں، شناختی کارڈ کی راہ میں رکاوٹ ہو، یا ان کا جو حق وراثت ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہو. تو انہوں نے حکومت کو پالیسی پر عمل درآمد کا حکم دیا. لیکن اس دوران میں ایک اوور آل پوری دنیا میں ایک مہم چلتی رہی ہے، بھارت میں بھی اس کا اثر ہوا اور پھر پاکستان میں بھی، کہ یہ خواجہ سراؤں کا مسئلہ تو ایک طرف، لیکن ٹرانسجینڈر کے نام سے ایک اصطلاح ہمارے ہاں رائج ہونے لگی، اور اس کا تعلق ایک بین الاقوامی مہم کے ساتھ تھا. اور اس مہم کا ایک بڑا جو موڑ تھا وہ تھا جب یوگیا کارٹا پرنسپلز کے نام سے ایک دستاویز تیار کی گئی، اور اس میں انسان کے اپنے جسم پر حق اور آزادی اور خود مختاری کی بات کی گئی، اور بالخصوص ہم جنس پرستوں کے لیے، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو یوں کہیں کہ اپنے جسمانی جنس سے مطمئن نہ ہوں اور وہ اپنے لیے کوئی اور صنف چننا چاہتے ہیں، تو ان کے حق کی بات کی گئی. پاکستان سے اس میں جو مشہور سپریم کورٹ کی وکیل تھیں آسما جہانگیر، انہوں نے اس ڈاکومنٹ پر دستخط کیے. وہ کسی سرکاری حیثیت میں نہیں گئی تھیں، لیکن اس ڈاکومنٹ پر انہوں نے دستخط کیے. اس کی روشنی میں پھر یہاں مختلف این جی اوز نے پاکستان میں اپنی کارروائی شروع کی. اور اس ڈاکومنٹ کا کوئی لیگل سٹیٹس اس کا انٹرنیشنل لاء میں اس کی کوئی حیثیت ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ ریاستوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، نہ ہی یہ کسی بین الاقوامی عدالت کا کوئی فیصلہ ہے، نہ اس کو بین الاقوامی رواج کی حیثیت حاصل ہے. یہی ماخذ ہیں بین الاقوامی قانون کے، بین الاقوامی معاہدات، بین الاقوامی رواج یا بین الاقوامی عدالت کے فیصلے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سطح پر کچھ لوگوں نے مل بیٹھ کر ایک دستاویز تیار کی، کوئی بائنڈنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے یہاں یوں کہیں کہ جب اس سلسلے میں پوری مہم چلائی گئی تو اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں پر اچھا خاصا دباؤ پڑا اور لابنگ کی گئی اس کے لیے، جس کے نتیجے میں 2018 میں یہ قانون منظور کیا گیا جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ. اب اس میں جو تعریف والی کلاز ہے جہاں ٹرانسجینڈر کو ڈیفائن کیا گیا ہے، تو اس میں خواجہ سراؤں کا بھی ذکر ہے، اس میں انٹرسیکس کا بھی ذکر ہے، اور اس میں ٹرانسجینڈر وومن، ٹرانسجینڈر مین، ان کا بھی ذکر ہے. تو یہ چیز، اور یونکس، یعنی یونکس، انٹرسیکس، خواجہ سرا الگ، حالانکہ خواجہ سرا اردو کا لفظ ہے، یونک انگریزی کا ہے، دونوں کا ایک ہی مفہوم اب تک سمجھا جاتا رہا، لیکن اس قانون میں یونکس کو الگ ذکر کیا گیا، خواجہ سراؤں کو الگ ذکر کیا گیا، پھر انٹرسیکس، اور پھر ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومن. تو 5 چیزیں ذکر کی گئیں، ان سب کو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن میں شامل کیا گیا. اور پھر اس کے نتیجے میں پھر کافی ساری باتیں ہوئیں اور اس طرح کے مسائل سامنے آئے کہ کیا کوئی مرد خود کو عورت کہلوا سکتا ہے یا کوئی عورت خود کو مرد کہلوا سکتی ہے. اس قانون میں سیکس اور جینڈر کو ایک دوسرے سے الگ کیا گیا، جینڈر کو ذاتی احساس پر مبنی قرار دیا گیا، تو اپنے لیے کوئی بھی صنف وہ چننا چاہے تو اس کا اختیار مان لیا گیا. خود کو کوئی مرد کہنا چاہے، عورت کہنا چاہے، دونوں کا مجموعہ کہنا چاہے، دونوں سے الگ کوئی چیز کہنا چاہے، یہ باتیں کہی گئیں. پھر اس کا تعلق چونکہ وراثت کے حق سے بھی ہے. ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں مردوں کا وراثت میں ایک حصہ ہوتا ہے، عورتوں کا دوسرا، یعنی مختلف حصے ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی شخص جسمانی طور پر مرد ہے اور اس نے اپنے لیے ذاتی احساس پر مبنی کوئی اور صنف چن لی ہے، عورت کی صنف چن لی ہے، یا اس کے برعکس معاملہ ہوا، عورت ہے اور اس نے اپنے لیے مرد کی صنف چن لی، تو کیا اس کے حق وراثت پر اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس کے متعلق اس قانون میں دفعہ 7 ہے، اس میں تفصیل دی گئی. اس کے علاوہ ظاہر ہے رجسٹریشن کا مسئلہ کہ ان کی شناخت کس صنف میں ہوگی، اور کیا میل اور فیمیل ہی ہے یا کوئی تیسری، چوتھی، پانچویں جنس بھی یا صنف بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس قانون کا یوں کہیں کہ عمومی خاکہ ہے اور اس میں اس طرح کے مسائل ہیں. اچھا، کچھ لوگ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ جو اس کی مخالفت کر رہے، اس قانون کی، اس پر تنقید کر رہے، تو خواجہ سراؤں کے حقوق کی قائل نہیں ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جب اس موضوع پر تفصیلی مشاورت کے لیے کئی اجلاس ہوئے جن میں مجھے بھی بلایا گیا، ایک اجلاس میں یہی بات ایک کوارٹر سے آئی کہ خواجہ سراؤں کے حقوق، پھر انٹرسیکس کا الگ سے معاملہ، پھر ٹرانسجینڈر. تو ایک بندے نے یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت الجھا ہوا ہے.
تو میں نے ان کی خدمت میں افتخار عارف کا شعر عرض کیا کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ الجھن زبردستی کریٹ کی گئی ہے، اور اس کی طرف میں نے کچھ دیر پہلے اشارہ کیا کہ جو ٹرانسجنڈر کی تعریف اس قانون میں دی گئی ہے تو اس میں 5 چیزیں آ گئی ہیں: خواجہ سرا، یونکس، انٹرسیکس، ٹرانسجنڈر مین، ٹرانسجنڈر وومن۔ تو اب جن کو اعتراض ہے اصل میں، یا کم از کم میں اپنے بارے میں اگر کہوں کہ مجھے اس قانون پر جو اعتراض ہے وہ انٹرسیکس کے حقوق پر نہیں ہے، وہ خواجہ سراؤں کے مسئلے پر نہیں ہے، وہ مجھے ٹرانس کے اس کانسیپٹ پر اعتراض ہے، اور میرے نزدیک یہ ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے اور ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے، ہمارے پورے جو قانونی نظام کے بنیادی اصول ہیں اس سے یہ تصور متصادم ہے، ہمارے خاندانی نظام کے خلاف ہے۔ میں اس پر تنقید کرتا ہوں، لیکن جب میں یا کوئی اور اس پہ تنقید کرتا ہے اس کو یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے ہم خواجہ سراؤں کے حقوق کی نفی کر رہے ہیں، یا انٹرسیکس کے نام سے جو افراد پائے جاتے ہیں ہم ان کے حقوق کی نفی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں، اور مسئلہ ان سب کو اکٹھے ایک امبریلا کانسیپٹ کے تحت لانے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اور یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے؟ جی، یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہے، میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ اسی لیے ذکر کرنا ضروری سمجھا کہ یہاں سپریم کورٹ کے جن کیسز کا اور آرڈرز کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ تمام آرڈرز پڑھ لیں، 2009 سے 2013 تک کے جو آرڈرز ہیں وہ خواجہ سراؤں کے متعلق ہیں، اور اس میں افتخار محمد چودھری صاحب نے جو آرڈرز لکھے ہیں وقتاً فوقتاً اس میں جسم کا بار بار ذکر ہے کہ ان کے جسم میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یوں کہیں کہ یہ مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ جبکہ جو ٹرانس کا کانسیپٹ ہے وہ تو کہتے یہ ہیں کہ جسم کا الگ مسئلہ ہے اور جو صنف ہے وہ اس سے الگ چیز ہے۔ اچھا، اس میں ذرا یہ فرق واضح کرنا ضروری ہے جنس اور صنف کا، جی، سیکس اور جینڈر۔ جی، یہ اہم سوال ہے، اور میرے خیال سے اس کی وضاحت ہو جائے، اور اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی میڈیکل نقطۂ نظر سے بھی شاید کچھ بات کہنا چاہیں۔ یہ بات اگر واضح ہو جائے تو میرے خیال سے بہت ساری الجھنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی کہ اس قانون کا بنیادی مفروضہ یہ ہے، 3 مفروضات ہیں، یعنی ایک مفروضہ ہے اس کو میں 3 پیسز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ سیکس اور جینڈر ایک دوسرے سے الگ تصورات ہیں، اور یہ جو سیکس اور جینڈر کی بائیفرکیشن انہوں نے کر لی ہے، اور جس کو میں ایک فالس ڈائیکاٹمی کہتا ہوں، یعنی یہ اصل میں میرے نزدیک اور یعنی یوں کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں بھی، حتیٰ کہ ہمارے آئین کی روح سے بھی ایک ہی چیز ہیں، سیکس اور جینڈر میں ہمارا آئین بھی فرق نہیں کرتا، اسلامی شریعت تو ویسے بھی نہیں کرتی، لیکن انہوں نے اس کو بائیفرکیٹ کر دیا ہے، سیکس الگ کانسیپٹ، جینڈر الگ۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ہاں ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں، لیکن اب آپ کو مختلف یونیورسٹیز میں جینڈر اسٹڈیز کے نام سے ڈپارٹمنٹس ملیں گے، پھر جینڈر اسٹڈیز کے نام پہ بہت ساری ریسرچ ہمارے ہاں کروائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اب اس طرح بات پیش کی جاتی ہے جیسے یہ تو کوئی مسلمہ حقیقت ہے کہ سیکس بایولوجیکل کانسیپٹ ہے، اس کا تعلق بایولوجی سے ہے، اور جینڈر ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے، معاشرے نے ایک مخصوص جنس کے افراد کے لیے معاشرے میں ایک خاص کردار کا تعین کر لیا ہے، تو وہ اس کا جینڈر رول ہو گیا ہے، یہ یعنی یہ کہا جاتا ہے اس طرح۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکس کا تعلق جسم سے ہے، جینڈر کا تعلق معاشرے میں کردار سے ہے، اور کہتے ہیں کہ روایتی معاشرے میں پاکستان سمیت اس جینڈر رول کو سیکس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ مرد یہ کام کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی، عورتیں وہ لباس پہنیں گی، مرد نہیں پہنیں گے۔ تو یہ اس طرح انہیں یوں کہیں کہ جینڈر رول کو سیکس، یہ کہتے ہیں کہ جینڈر رول کو سیکس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ تو ایک تو ان کا مفروضہ یہ ہے کہ سیکس اور جینڈر 2 الگ کانسیپٹس ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکس کا تعلق بایولوجی سے ہے، جسم سے ہے، اور جینڈر کا تعلق سوشیالوجی سے ہے، سوشل کانسٹرکٹ کے ساتھ ہے۔ جب یہ اس طرح بائیفرکیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بایولوجی سے اور اس کو سوشیالوجی سے جوڑ لیتے ہیں، تو تیسرا سٹیپ پھر یہ ہوتا ہے کہ سیکس تو چلیں بایولوجیکل ہے، اس پہ بندے کا اختیار نہیں ہے، اگرچہ اب لوگ، ڈاکٹر صاحب ہماری بہتر اس میں رہنمائی فرمائیں گے کہ پہلے سے بچے کی جنس کے تعین کے لیے، سیکس کے تعین کے لیے بھی ظاہر اب میڈیکل سائنسز کی ترقی کی وجہ سے اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چلیں فرد کے پرسپیکٹو سے دیکھیں
جو اس وقت ہمارے سامنے کھڑا ہے یا کھڑی ہے, تو اس کی جو سیکس ہے وہ تو اس کی اپنی چوائس پر مبنی نہیں تھی, شاید پیرنٹس کی چوائس اس میں تھی یا نہیں تھی, چلیں وہ تو اس کو ایک طرف رکھیں, لیکن سیکس کو اس کی چوائس نہیں تھی. جینڈر وہ اپنی چوائس سے چنے گا یا چنے گی, اور یہ جو چوائس ہے یہ اس کا حق ہے, اور یہ جو حق ہے اس کا, تو یہ اس کا یہ کس چیز پر مبنی ہوگا؟ یہ معاشرے کے توقعات پر مبنی نہیں ہوگا, یہ معاشرے کے مطالبوں پر مبنی نہیں ہوگا, بلکہ یہ بندے کی جو انر موسٹ فیلنگز ہیں یہ ان پر مبنی ہوگا. اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے, اس قانون میں باقاعدہ یہ فریز استعمال ہوئی ہے, سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. ٹھیک ہے, کہ ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناخت, اور یہ کہا کہ یہ بندے کا ذاتی حق ہے, اور اس میں نہ اس کے والدین کا, نہ معاشرے کا, نہ ریاست کا کوئی کردار ہے. تو یہ اس قانون کا بنیادی مفروضہ ہے. ٹرانس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اصل میں اس مفروضے پر مبنی ہے. سیکس اور جینڈر ایک دوسرے سے الگ ہیں. سیکس کا تعلق بایولوجی سے, جینڈر کا تعلق سوشیولوجی سے ہے. سیکس بندے کی چوائس پر نہیں ہے, وہ تو یا والدین کی چوائس تھی یا نہیں تھی, لیکن اس بندے کی اپنی چوائس نہیں ہے. لیکن جینڈر یہ اپنی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے بیسس پر تعین اس کا کر سکتا ہے, یہ اس کا حق ہے. اب انٹرسیکس اس سے الگ ہوا, خواجہ سرا اس سے الگ ہوا, لیکن یہ جو ٹرانس ہے یہ ایک بالکل الگ کانسیپٹ ہوا. جب آپ ان تین چیزوں کو ملاتے ہیں وہاں سے الجھن جنم لیتی ہے. جی, ڈاکٹر عثمان صاحب بھی اس میں اپنا انپٹ ڈالے کہ میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, جینڈر اور سیکس کی فرق کے حوالے سے. بہت شکریہ مراد بھائی. جینڈر اور سیکس کا ڈفرینس جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا بالکل صحیح بات ہے کہ سیکس از بایولوجیکل تھنگ جو کروموزومز ڈٹرمن کرتے ہیں, ہارمونز ڈٹرمن کرتے ہیں, اور وہ ایک خاص فزیکل اپیرنس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے جو اس کی فینوٹائپ ہوتی ہے. جبکہ اس جسے میں ویلیو سسٹم کہوں گا, اس ویلیو سسٹم میں جہاں پہ جس کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ویسٹرن ویلیو سسٹم, وہاں پہ جینڈر کو اس سے علیحدہ کیا گیا ہے, اور جینڈر کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ کون سا شخص اپنے ذہن میں اپنے آپ کو مردانہ رولز کے قابل سمجھتا ہے یا زنانہ رولز کے قابل سمجھتا ہے, یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کسی بھی رول کے قابل نہیں سمجھتا, دونوں کے قابل سمجھتا ہے, اور بلکہ چوتھی پانچویں چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو اس کو ایک وہ سیلف پرسیوڈ یا سائیکولوجیکل فنومینا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں. تو ظاہر ہے سائنس کا جہاں تک تعلق ہے میڈیکل سائنس کا, وہ سیکس کے ساتھ تو ڈیل کرتی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسی ہارڈ سائنٹیفک ایویڈنس ایز آف ناؤ موجود نہیں ہے جو کہ جینڈر کے اس کانسیپٹ کو کوئی اسٹرانگ بنیاد فراہم کرتی ہو جس کا ذکر اس سارے کانسیپٹ کے اندر ہوتا ہے. انٹرسیکس کے حوالے سے میڈیکل سائنس کیا کہتا ہے, یہ بھی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے اور اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. انٹرسیکس بھی ایک آپ سمجھیے کہ ایک امبریلا ٹرم ہے جی, جو ان تمام فزیکل اپیرنسز کے لیے بولا جاتا ہے جہاں پر سیکس کو پیدائش کے وقت ڈفرینشیٹ کرنا میل اور فیمیل کے اندر یہ ایک مشکل چیز بن جائے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بعض کروموزومل ایب نارمیلٹیز ایسی ہیں جن کے اندر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو کلیئرلی میل یا فیمیل میں ہم سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض ہارمونل پرابلمز ایسی ہیں جن کی وجہ سے اپیرنس میں یہ ایمبیگوٹی پیدا ہوتی ہے. ایمبیگوس جینیٹیلیا اس کی, یعنی ہمارے ہاں جو پرابلم میڈیکل سائنس میں ہم فیس کرتے ہیں, ایمبیگوس جینیٹیلیا کا پرابلم یہ کہلاتا ہے. تو وہ اس میں شامل ہیں. وجوہات اس کی بہت سی ہیں, بہت سارے مختلف میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, اور ان میڈیکل کنڈیشنز کو ایک میڈیکل ورک اپ کے بعد ہم کسی نتیجے کے اوپر ان میں پہنچ سکتے ہیں. تو اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے جب آپ ایسے کسی مسئلے تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ ہارمونز وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں پر تو میڈیکل ٹریٹمنٹ پاسبل ہے. بعض جگہوں پر کروموزومل پرابلمز ہیں, ان کو پوری طرح تو یعنی آپ ریورس نہیں کر سکتے, لیکن ان میں بھی کسی نتیجے پر پہنچنا بہرحال ممکن ہوتا ہے کہ اس کو میل یا فیمیل میں سے کسی ایک گروپ کے اندر ہم اسائن کر سکتے ہیں. جی, ذرا جینڈر ڈسپوریا کی بھی ذرا وضاحت کیجیے, یہ کیا چیز ہے؟
جینڈر ڈسفوریا کو اگر آپ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ایک بندے کی ایسی ذہنی حالت ہے جس میں وہ اپنی جو سیکس ہے، اپنی جو جنس ہے، اس سے خوش نہیں ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں میل ہوں تو مجھے میل والے رولز ادا نہیں کرنے چاہیے، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں میل والے رولز ادا کروں، میں میل والا لباس پہنوں یا معاشرے میں ایک میل کی صورت میں پہچانا جاؤں یا وہ کام کروں جو عام طور پر میلز کرتے ہیں. تو اس بات سے وہ خوش نہیں ہے، تو اس کو جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں. اور یہ ڈس آرڈرس کی فہرست میں یعنی جو شامل ہے، یعنی یہ جو ہماری ڈائگنوسٹک مینولز ہیں ان میں ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ میڈیکلی ابھی بھی اس لسٹ میں موجود ہے. میں یہاں پہ پھر ایک بات کہوں گا کہ کون سی کنڈیشن سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی فہرست میں شامل ہوتی ہے، کون سی اس سے نکالی جاتی ہے، کون سی ڈس آرڈر کہلاتی ہے، کون سی ڈس آرڈر نہیں کہلاتی، اس کا تعلق صرف سائنٹیفک ایویڈنس یا بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں. ویلیو سسٹم جس کے اندر بیٹھ کے آپ سائنس کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ پہلے یہ ڈس آرڈر کہلاتا تھا، پھر اس کو ڈس آرڈر کہنا اس لیے چھوڑ دیا گیا 2013 کے اندر کیونکہ اس کے بارے میں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن اور جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن کاز کرتا ہے ان لوگوں کے خلاف جو جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہیں. اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی مرض ہے یا نہیں ہے؟ لسٹ میں شامل کر لیتے یا اسے نکال دیتے؟ ہاں، جو کسی بھی ڈس آرڈر کو یعنی کسی بھی کنڈیشن کو میں کہوں گا کہ اس کو سائیکولوجیکل یا مینٹل النیسز میں شامل اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ کلینکلی سگنیفیکنٹ ہو جائے. یعنی کسی جگہ کے اوپر مریض آ کے ڈاکٹر کو یہ کہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، ٹھیک، تو یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو کس چیز کے بارے میں کیا چیز سکھا رہا ہے معاشرہ، کس چیز کی آزادی دے رہا ہے، تو یہ چیز ڈٹرمن کرے گی کہ وہ اپنے بارے میں پرابلمز جو ہیں ان کو کیسے بیان کرتا ہے وہاں پہ. تو اگر آپ کسی جگہ پر کسی معاشرے میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہر طرح سے آزاد ہیں، آپ کی جو زندگی کا واحد مقصد ہے، یعنی آپ کا مطلب یہ کہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. ظاہر ہے ویسٹرن پرسپیکٹیو کے اندر. جی، یہ سوال پھر سر کی طرف بڑھاتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو کیسے بنا؟ جی، اس کا جواب میں دیتا ہوں، لیکن جو اس سے پہلے والا آپ کی بہت اچھی جو ڈسکشن ہوئی انٹرسیکس اور اس کے حوالے سے اور کیا یہ ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے، اس پر میں ایک پوائنٹ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت میں ایک بنیادی تصور پایا جاتا ہے خنثی کا. اچھا، یعنی وہ تصور اس بنیاد پر ہے کہ انسان دو ہی جنسوں میں تقسیم ہے، مرد یا عورت، اور اس پر کئی آیات گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس میں سے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، اور فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، یا اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں، متعدد آیات ہیں. یا یہ کہ آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں اللہ نے پیدا کی. لیکن ابتدا سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بعض اوقات بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اپیرنس جو اس کی ہے تو اس کی بنیاد پر والدین یا جو بھی موقع پر موجود ہو، ڈاکٹر ہو یا جو بھی، وہ بظاہر فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اب یعنی یہ مرد ہے، اس کو میل سمجھا جائے یا فیمیل سمجھا جائے. تو یہ مسئلہ جب اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تو مختلف واقعات ہیں اور روایات ہیں، احادیث ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے بھی فیصلے ہیں. فقہاء کرام نے ان ساری چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو ظاہری علامات ہیں اس کی بنا، اور یہ ظاہر بلوغت سے پہلے کے مرحلے پر، بلوغت کے بعد تک بالعموم واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کیونکہ مثال کے طور پر اگر اس کو پیریڈز اس کے شروع ہو جائیں، مینسٹرول، اور جس کو حیض کہا جاتا ہے ہمارے یہاں اردو میں عربی میں، تو اگر وہ ہے تو پھر وہ لڑکی ہے. اگر اس کے برعکس ہے
جو مردوں کی علامات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں تو یہ پھر مرد ہے. لیکن بلوغت سے پہلے کے اسٹیج میں، اور پھر اس وقت جب ابھی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کچھ ظاہری علامات کا ذکر کیا کہ اس کی بنا پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے یا وہ ہے. اچھا، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب جسم کی ظاہری علامات پر فیصلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اندرونی تولیدی نظام جس کو کہا جاتا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم، اس کے انالیسس کے لیے ٹولز انسانوں کے پاس نہیں تھے. اور جیسے ابھی کروموسومز کا ذکر ہو رہا تھا، تو اب تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کروموسومز کی بنیاد پر کیا یہ مرد ہے یا عورت ہے. کہیں کہیں جو اس میں کوئی ایکس کے ساتھ وائی آ جائے یا ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو نسبت تبدیل ہو جائے، تو وہاں سے ایمبیگوٹی یا یوں کہیں کہ ایک ابہام کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو تو اب ایگزامن کیا جا سکتا ہے، انالیسس کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے اسلامک لا کے اسکالرز سارے یہ مانتے آ رہے ہیں کہ صرف ظاہری علامات کی بنیاد پر ہی نہیں، اصل چیز تو وہ اس کا اندرونی تولیدی نظام ہے. تو اگر اس کا اندازہ پہلے دن سے ہو سکتا ہے، بالکل ابتدا سے ہی ہو سکتا ہے، تو اس کے بیسس پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. جو بات ہے یہاں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو ہی ڈبے ہیں، دو ہی کیٹیگریز ہیں، مرد یا عورت. اگر کوئی ایسی آپ کے پاس آ گئی ہے سچویشن جس کو آپ نہ یہاں پلیس کر سکتے ہیں نہ وہاں پلیس کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ابہام ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے بعد اس کو آپ نے پلیس کرنا یا ادھر ہی ہے اور یا ادھر ہے. یہ جو خنثی والی کیفیت ہے نا، یہ پری ڈٹرمنیشن کے سٹیج پر ہوتی ہے. ونس دیٹ ڈٹرمنیشن ٹیکس پلیس، تو اس کے بعد وہ اس پر فیصلہ ہوگا کہ اب یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر مرد یا عورت کے متعلقہ احکام کا اطلاق ہوگا. اور اس کی مثال صرف اس معاملے میں نہیں ہے. رونالڈ ڈورکن مشہور امریکن جورسٹ گزرے ہیں، اور ان کا وہ ایک جو قانونی تصور تھا قانونی نظام کا، وہ یہ تھا کہ پورا قانونی نظام اصولوں پر مبنی ہے. اگر آپ کو کوئی ڈیویشن نظر آتی ہے، اس کو آپ نے کیسے اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہے، اور آپ نے ایک انٹرنلی کوہیرنٹ نظام کیسے بنانا ہے. تو اس میں وہ بڑی خوبصورت ایک مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی جگہ قانون میں یہ کہا گیا کہ اس راستے سے وہیکل نہیں گزریں گے، گاڑی نہیں گزرے گی، ٹھیک ہے، تو اب گاڑی سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وہ چیز جو پہیوں سے چلتی ہے، رنز آن ویلز، تو چلیں، وہ موٹر کار تو اس میں آ گئی، جیپ بھی اس میں، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ اس میں ہے. ٹرک بالکل یقیناً، بس بالکل. لیکن اب پہیوں سے تو ویل چیئر بھی چلتی ہے، تو کیا اس کا جانا بھی اس راستے سے ممنوع ہے؟ کیا وہ وہیکل کے کانسیپٹ میں فال کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اچھا، پھر بائیسیکل، بلکہ ایون بچوں کی ٹرائیسیکل، ٹھیک ہے، بلکہ اسکیٹ شوز، ایک ایک کر کے آپ جائیں. تو وہ کہتے ہیں جو بھی لیگل کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ اس کا کور ہوتا ہے، ایک پینمبرا ہوتا ہے. تو جو کور ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے. جو پینمبرا ہوتا ہے اس میں آپ اس کو یہاں بھی پلیس کر سکتے ہیں، کسی اور کانسیپٹ میں بھی پلیس کر سکتے ہیں. یہ ذاتی چوائس پہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو قانون کے اصولوں، اور ابھی ویلیوز کی بات ہو رہی تھی، ویلیوز کا جائزہ لینے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو یہاں پلیس کرنا ہے یا ادھر پلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال میں انٹرنیشنل لا سے عام طور پہ دیتا ہوں. جنگ کا جو قانون ہے جس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہا جاتا ہے، اس میں افراد کو دو ہی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، بلکہ اب بھی ہے، کمبیٹنٹس اور سویلینس، یا کمبیٹنٹس اور نان کمبیٹنٹس. ٹھیک ہے، کمبیٹنٹس اور سویلینس. تو بندہ یا کمبیٹنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سویلین ہوتا ہے. امریکنز نے یہ کیا، مثال کے طور پر 9/11 کے بعد بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا اور کہا کہ یہ سویلینز نہیں رہے ان وجوہات کی بنا پر، لیکن یہ کمبیٹنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ شرائط پوری نہیں کی. تو اب یہ نہ سویلینز ہیں نہ کمبیٹنٹس ہیں، ان کو انہوں نے نام دیا ان لافل کمبیٹنٹس کا. اب ان لافل کمبیٹنٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ آکسیمورون ہے، کیونکہ اگر وہ ان لافل ہے تو پھر وہ کمبیٹنٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ کمبیٹنٹ ہے تو پھر جنگ میں حصہ لینا اس کا لافل رائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ان لافل کمبیٹنٹ کا تصور ہی غلط ہے، لیکن امریکنز نے گھڑا اس پر. انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس، انٹرنیشنل لا کے ماہرین، سب نے تنقید کی، اور ایک عمومی رائے یہ بنی کہ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہو سکتا کہ نائدر دس نار دیٹ،
تقسیم وہی ہے آئدر دس اور دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ صرف میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ صرف اسلامی قانون میں ایسا نہیں ہے کہ آپ خنثیٰ کو یا ادھر پلیس کریں گے یا ادھر پلیس کریں گے, بلکہ یہ عمومی طور پر جو بھی قانونی نظام ہے اس میں یہ کرنا پڑتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو خنثیٰ ہے اس کو تو آپ میڈیکل جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے لینے کے بعد اور اس کا جو بھی ایگزامینیشن وغیرہ کرنا ہے اس کے بعد آپ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. پھر اگر میل ہے تو میل کے رولز کا اطلاق ہوگا, فیمیل ہے تو فیمیل کے رولز کا اطلاق ہوگا. ہاں, اب جب آپ نے اس کو میل ڈٹرمن کر لیا ہے, اب آپ نے وہ پوچھا تھا کہ اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ, تو اب اگر اس کے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جینیٹیلیا کا ایشو ہے, وہاں ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے, تو اس کے لیے اگر سرجری کرنی پڑے تو اگر وہ میل ہے تو اور میڈیکل سائنس اس میں مدد کر سکتی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے, تو وائی ناٹ, شریعت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسی طرح اگر فیمیل ہے لیکن اس کے جینیٹیلیا کا کوئی ابہام ہے تو اس ابہام کو دور کرنے میں میڈیکل سائنس مدد کر سکتی ہے, تو شریعت کہے گی کہ کریں کہ اس بچی کا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ سارا معاملہ تو وہاں ہے جہاں سیکس کا ایشو ہے. یہ جو جینڈر کا ایشو ہے, ایک انہوں نے تو خود جینڈر کو سیکس سے الگ کر لیا ہے, تو اس لیے یہ ساری جو بحث ہے یہ انٹرسیکس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, جس کو انٹرسیکس کا نام دیا جاتا ہے خنثیٰ, اس کے لیے تو یہ بحث ریلیونٹ ہے, لیکن یہ ٹرانسجینڈرز کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. اور وہ خود ٹرانسجینڈرز جو خود کو کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو جسم کا ایشو ہی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں اس کا تو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور وہاں تو آپ سیکشول ڈٹرمنیشن یا یوں کہیں کہ اسائنمنٹ کرتے ہیں یا ڈٹرمنیشن کرتے ہیں سیکس کی. لیکن یہ جو جینڈر کا مسئلہ ہے یہ تو آپ نے یا اس نے نہیں کرنا, یہ تو اس بندے نے خود کرنا ہے, اور خود کرنا ہے اپنی سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے بیسس پہ. اب آپ نے جینڈر ڈسفوریا کا پوچھا تھا, تو اس کو تو ہمارے نزدیک تو اب وہ ذہنی مرض ہے کہ بندہ جسمانی طور پر مرد ہے لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مطمئن نہیں ہے تو اب تو یہ ہمارے نزدیک ایک عارضہ ہوا, ایک ڈس آرڈر ہے جس کا علاج ہونا چاہیے. لیکن وہاں انہوں نے اس بیسس پر اس کو ڈس آرڈر سے نکالا ہے کہ انہوں نے بندے کا چوائس مان لیا ہے نا, کہ وہ اپنے لیے معاشرے میں کیا رول پسند کرتا ہے. جینڈر کا تعلق تو اس سے ہے, تو جب جینڈر کا تعلق اس سے ہے تو وہ تو بندے نے خود ڈٹرمن کرنا ہے. یہ فرد کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, جی سیلف ڈٹرمنیشن سے نکلا ہے, آٹونمی آن یور باڈی سے نکلا ہے. میرا جسم میری مرضی کا نعرہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے, اور یہ یہاں سے یہ لبرلزم کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ویلیوز ان کے پیچھے ہوتے ہیں جب اس طرح کی ڈیسیجن ہوتی ہیں, تو امریکنز نے اور پھر WHO نے یا باقیوں نے اگر اس کو جینڈر ڈسفوریا کو اگر مینٹل ڈس آرڈر کی لسٹ سے نکالا ہے تو اس بیسس پر نہیں کہ سائنس نے کہا ہے کہ یہ ڈس آرڈر نہیں ہے. کیا چیز ڈس آرڈر ہے, کیا چیز ڈس آرڈر نہیں ہے, وہ ان کے اپنے ویلیو سسٹم پر مبنی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود کو جانور کے طور پر بھی پیش کرنا چاہے تو اس کا رائٹ ہے, تو جب اس کا رائٹ ہے تو اس کو آپ ڈس آرڈر کیسے کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے اس طرح کی اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں, ٹرانسفوبیا ہیں, یہ لوگ ٹرانسفوبز ہیں, اور ٹرانس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. بھائی اگر آپ کو اس کانسیپٹ پر یہ اعتراض ہے, آپ اس کو کرٹیسائز کیوں نہیں کر سکتے. آپ کا دوسرا وہ جو رائٹ تھا فریڈم آف ایکسپریشن وغیرہ کا, وہ کہاں گیا؟ نہیں, وہ وہاں تک ہوگا جہاں تک ہم چاہیں گے, کیونکہ یہاں آپ فرد کی آزادی پر انکروچ کر رہے ہیں. تو وہ تو لبرلزم کا یوں کہیں, اس لبرلزم کے اگر 10 کمانڈمنٹس ہوں تو ان میں یہ فرسٹ کمانڈمنٹ ہوگا کہ اس میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی. تو اس لیے یہاں سے یہ ہیومن رائٹس لا کا ایشو بن جاتا ہے. اچھا سر, آپ نے گفتگو میں جنس کے تعین کی بات کی, تو کیا تولیدی صلاحیت کی بنیاد پر جنس کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ ایک حلقے کی طرف سے شدید اعتراض یہ کیا جاتا ہے. جی, اس اعتراض کا تو مجھے علم ہے, اور معترضین جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں, ایک تو وہ انداز بھی ان کا بہت ہی زیادہ یوں کہیں کہ جہالت کی غمازی کرتا ہے. نہ ان کو قانون کا پتہ ہوتا ہے, نہ ان کو جو اس معاملے میں بحث چل رہی ہوتی ہے اس کی بنیادوں کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ بڑے دھڑلے سے, بڑے اعتماد سے غلط بات کہتے جاتے ہیں. اور اگر یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے تو یہ تو قابل افسوس ہے, اور اگر یہ قصدن کیا جاتا ہے تو یہ قابل مذمت ہے. اور مجھے افسوس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات پر نہ کوئی
سوال کرتے ہیں، نہ کوئی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی غلط بیانی آپ کیسے کرتے ہیں. اب یہی جو بات ہے تولیدی صلاحیت کا کس نے ذکر کیا ہے، یعنی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے جس نے یہ بات کہی کہ تولیدی صلاحیت کی بنا پر جنس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اور آپ نے تو یوں کہیں کہ جو مردانہ یا زنانہ بانجھ پن کے شکار ہوں تو ان کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا ہے. اب یہ کیا بےہودہ بات ہے؟ جس نے بھی شریعت کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے اسے معلوم ہے کہ بات تولیدی صلاحیت کی نہیں ہو رہی، تولیدی نظام کی ہو رہی ہے. ریپروڈکٹیو سسٹم جو انٹرنل ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے میک اپ کی بات، اس کے میک اپ کی بات ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی اس کے میک اپ کی بات ہو رہی ہے. ایکس کروموسوم ہے تو فیمیل ہے، ایکس وائی ہے تو میل ہے. اگر ایکس کے ساتھ وائی جڑ گیا ہے، ابہام پیدا ہو گیا ہے، اس طرح کی کیفیت ہے، اس کا پتہ لگانے کی بات ہو رہی ہے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ تولیدی صلاحیت کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے اور کسی کی ختم ہو گئی ہے، تو اس کی بنا پر تو کسی نے نہیں کہا کہ جنس کا تعین اس بنیاد پر کیا جائے، یہ کسی نے نہیں کہا ہے. اور اس وجہ سے اس کو اسٹرا مین فیلیسی کہتے ہیں کہ آپ مخالف کی ایسی بات گھڑ لیتے ہیں اور آسانی سے اس پر آسانی سے اعتراض کیا جا سکتا ہو اور آپ اپنے تئیں اس کو پچھاڑ لیتے ہیں، حالانکہ وہ بات اس نے کہی نہیں ہے، اس کا وہ موقف ہے ہی نہیں. تو یہ اصل میں غلط بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کانٹیکس میں ایک اور ریلیونٹ کویسچن یہ ہے کہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں یہ سیکس ڈٹرمنیشن کے لیے ہوتی ہے یا سیکس ری اسائنمنٹ کے لیے؟ نہیں، یہ تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو ایکچوئل سیکس ہے اس تک ہم پہنچ سکیں. ظاہر ہے کہ اگر ایکسٹرنل جینیٹیلیا ہے، جو باہر سے اپیرنس ہے، وہ ایمبیگوس ہے، تو اس کے پیچھے کم از کم 2 اور سٹیجز ہیں. ایک یہ ہے کہ انٹرنل میک اپ آف دا آرگنس، جسے اندرونی تولیدی نظام کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر جو اس کا کروموزومل یا جینیٹک میک اپ ہے وہ بتا سکتا ہے. تو یہ ایکچولی جو سیکس ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ وہ ان ایکچوئل ہے کیا، وہ اسائنمنٹ کے لیے نہیں ہے. نہیں، وہ دوبارہ اس کو کوئی نئی سیکس تو اسائن کرنے والی بات نہیں ہوتی نا. تو پھر ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ یہ سیکس افرمیشن کے لیے ہے. افرمیشن سے آپ کی مراد تو وہی افرمیشن کا کانسیپٹ ہے جو کہ ٹرانسجینڈرس کے پرسپیکٹیو میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک مخصوص سیکس سمجھتے ہیں اور پھر اس سیکس کو سیکس افرمیشن تھراپی بھی جسے کہتے ہیں ٹریٹمنٹ سیکس افرمیشن ہے جینڈر افرمیشن. تو اصل میں ہمارے ہاں تو سیکس اور جینڈر ایک ہی ہے، ایکچولی اس کو ایک ہی سمجھا جانا چاہیے. لیکن یہ کنفیوژن جو کریٹ کر دی انہیں ہمانی الفاظ کے اندر، تو وہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس کا جو پرسیوڈ جینڈر ہے اس کے حوالے سے معاشرہ بھی افرم کرے، معاشرہ بھی اس کو مانے کہ تمہارا یہ جینڈر ہے، قانون بھی مانے کہ تمہارا یہ جینڈر ہے، اور وہ رولز بھی وہ لے جو اس جینڈر سے متعلق ہوں، اور اس سے آگے بڑھ کے بھی کچھ باتیں ہیں. تو یہ افرمیشن کا کانسیپٹ ہے. ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگری نہیں کیا جا سکتا. سر، اس قانون کے جو حامی ہیں ان کا اصرار یہ ہے کہ ہمارے خاندانی نظام کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ہمارے خاندانی نظام کو کیا خطرہ لاحق ہے؟ میں تو کہوں گا خطرہ نہیں، خطرات لاحق ہیں. بہت سارے خطرات ہیں، اور یہ جو اور سارے خطروں کی جڑ میں پھر عرض کروں گا وہی بات ہے، وہ جو سیکس اور جینڈر کا انہوں نے فرق کریٹ کر لیا ہے اور ایک فالس ڈائیکاٹومی کریٹ کر لی ہے، اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. میں نشاندہی کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے اس بات کی نشاندہی بھی کرنا چاہوں گا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ سیکس اور جینڈر تو ہم معنی الفاظ ہیں، ان کو آپ نے الگ الگ معنی پہنا لیے. یہ جو ہم معنی الفاظ ہیں یہ صرف ہماری یوں کہیں کہ جو گفتگو ہوتی ہے عام طور پر، یہ اس گفتگو میں ہی ہم معنی نہیں ہیں، بلکہ لیگلی اور ایون کانسٹیٹیوشنلی بھی سیکس اور جینڈر ایک ہی کانسیپٹس ہیں، اور ان کا آپس یعنی یہ ایک ہی کانسیپٹ کے 2 نام ہیں. اور اس کی بڑی سیدھی سادی ہمارے آئین میں بھی اس میں فرق نہیں ہے. بالکل نہیں ہے ہمارے آئین میں اس میں فرق. اور آپ دیکھ لیں یعنی آئین کا تو سرچیبل سافٹ ورژن بھی دستیاب ہے نا، آپ چیک کر لیں کہ سیکس یہ تو پھر اس قانون کے ناقص ہونے کا اور غلط ہونے کا ایک اور بھی جی کہ تو بنیادی آئین کے جی بالکل. دیکھیں ہمارے آئین میں جینڈر کا لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے، 2 یا 3 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. جی. سیکس کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں بھی استعمال ہوا ہے تو وہ جینڈر کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور جہاں جینڈر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سیکس کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یہاں تک جہاں جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو منع کیا گیا ہے، ہاں یعنی ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس کے الفاظ ہیں وہاں
یعنی یہ سارے لوگ جو آرٹیکل 25 کی بات کرتے ہیں نا, یا ایون آرٹیکل 27 کی بات کرتے ہیں بنیادی حقوق میں سے, کہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے ٹرانسجینڈرز کے خلاف, بھائی ان سے کہیں کہ ٹرانسجینڈر کا تصور تو اس پر مبنی ہے کہ جینڈر ایک فلوئڈ کانسیپٹ ہے, یعنی وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مخصوص یا دو مخصوص جینڈرز ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں. آپ دیکھیں LGBTQI+, پلس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزید بھی اس میں آ رہی, کیونکہ اس کو وہ فلوئڈ کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حدود تو متعین ہے نہیں. خود اس لاء میں ایک آ گیا تھا کہ وہ خود کو مرد سمجھتا ہے یا عورت سمجھتا ہے یا دونوں کا مجموعہ سمجھتا ہے یا کچھ اور. اچھا, لیکن آپ آئین میں دیکھیں تو آئین میں ایک تو سیکس اور جینڈر میں فرق نہیں ہے, دوسرا یہ کہ آئین میں سیکس کا بھی جہاں ذکر ہے اور جینڈر کا بھی جہاں ذکر ہے, 2 ہی ہیں. آئین کی روح سے کسی تیسری جنس کا, کسی تیسری صنف کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے. آئیدر سیکس کی بات وہاں ہوتی ہے, میل اور فیمیل کی بات وہاں ہوتی ہے. یہاں تک کہ جو آپ کا جنرل کلازز ایکٹ ہے, یہ ایک عمومی قانون ہے. جنرل کلازز ایکٹ کا اطلاق ہم وہاں کرتے ہیں جہاں یعنی یوں کہیں کہ عمومی قسم کا قانون ہے, اس میں مختلف الفاظ, مختلف فریزز, مختلف تعبیرات کی ڈیفینیشن دی گئی ہیں, اور تاکہ باقی قوانین میں جہاں یہ ڈیفینیشنز نہ بھی ہوں تو ان ڈیفینیشنز کا وہاں اطلاق ہوگا. تو وہاں جینڈر کا جو لفظ بولا گیا نا, اس میں صاف کہا گیا جینڈر 2 ہی ہیں, میل اور فیمیل. اس وجہ سے سینٹ میں ایک ترمیمی بل بھی پیش کیا گیا تھا کہ جنرل کلازز ایکٹ میں ترمیم کر کے تیسری جنس کا اس میں اضافہ کیا جائے, جینڈر میں 3 ہم شامل کر لیں, اور وہاں بھی سیکس کا نہیں کہا گیا تھا کہ ہم جینڈر کو 3 کر لیتے ہیں. اچھا, وہاں بھی جینڈر اور سیکس میں تو فرق نہیں ہے, لیکن انہوں نے 3 کرنے کی کوشش کی. پھر وہ جو ترمیمی بل تھا وہ آگے کمیٹی کے لیول تک پہنچا ہی نہیں, وہ وہاں روک دیا گیا. یہ اسی پچھلے سال کی بات ہے, یعنی اس ایکٹ کے بعد, اس ایکٹ کے بعد کی بات ہے. اور اس کو یعنی یہ بھی اس کو لیگلائز کرنے کے لیے جی بالکل, اور اس کو روکنے کی کوشش, یعنی اس کو پاس کرنے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ تاکہ یہ جو تصور ہے کہ جنس بس 2 ہی ہیں اس میں دراڑ پیدا ہو جائے. اس کو روک لیا گیا کہ بھئی یہ تو آئین کے خلاف جا رہا ہے. آئین کی خلاف ورزی کا آپ نے بیچ میں سوال بھی اٹھایا تھا. آئین کی خلاف ورزی تو ایک اس پہلو سے ہوئی ہے جی, دوسری اس پہلو سے ہوئی ہے کہ آئین کی روح سے تو ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد مرکز کے پاس, وفاق کے پاس حکومت کے قانون سازی کے اختیارات بہت محدود کر دیے ہیں. اب مثال کے طور پر جو انہیریٹنس کا لاء ہے تو وہ تو وفاق کے اختیار میں نہیں ہے, یہ سارے امور تو صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. تو اصولاً تو اس قانون کو اگر منظور کرنا بھی تھا تو صوبوں نے منظور کرنا تھا, صوبائی اسمبلیوں سے منظور کروانا تھا. یہ تو وفاق نے اس پر قانون سازی کیوں کی, یہ سوال قومی اسمبلی میں ایک خاتون MNA جمعیت علماء اسلام سے تھیں, محترمہ نعیمہ کشور, انہوں نے اٹھایا بھی تھا, لیکن اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب تھے, انہوں نے کہا نہیں اس معاملے میں بھی نہ پڑھیں, ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں, یہ اسمبلی کا آخری اجلاس ہو رہا ہے, پھر یہ اگلے سیشن تک جائے گا, انتخابات کے بعد تک بات جائے گی, تو ہم اس کو یوں ہی منظور کر لیتے ہیں. بھئی یہ قانون سازی کا کون سا طریقہ ہے؟ صوبوں میں اس کے لیے کوئی کوشش کی گئی؟ صوبوں میں اس کے لیے قانون سازی نہیں کی گئی, بلکہ اس وفاقی قانون سازی کو بنیاد بنا کر صوبوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈرز کے لیے سیٹس متعین کر لیں اور وہ پالیسی بنائیں اور وغیرہ وغیرہ. وہ تو متعین کر بھی چکے ہیں, وہ اس میں عمل درآمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے, فنڈنگ بھی اس میں ہوتی ہے. لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون سازی وفاق کے اختیار میں ہی نہیں تھی, یہ صوبوں کے اختیار ہی نہیں تھا. جی, یہ وفاق کا اختیار ہی نہیں تھا. اچھا سر, آپ نے وراثت کی قانون کی بات کی, تو اس کے جو حامی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وراثت کے قانون پر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, قطع کلامی کر رہا ہوں, جو خاندانی نظام کے خطرات کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ وراثت تو اس پر مبنی ہے, اس پر تو ڈاکٹر صاحب بھی خاندانی نظام کے حوالے سے اچھا انپٹ دیں گے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ آپ ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے کہ اس قانون پر عمل درآمد شروع ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا نا کہ ایک بندہ جسمانی طور پر مرد ہے اور وہ خود کو عورت کہلواتا ہے, تو اس کو یہ کہتے ہیں یہ ٹرانس وومن ہے. یا کوئی عورت ہے جسمانی طور پر لیکن وہ خود کو مرد کہلواتی ہے, تو یہ ٹرانس مین ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ یہ جو جسمانی طور پر مرد تھا لیکن اب خود کو عورت کہلوا رہا ہے, ایکس کارڈ اس نے لے لیا ہے, یہ شادی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب میں نے کرے گا کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ جسمانی طور پر تو یہ مرد تھا لیکن وہ خود کو عورت کہلواتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو
اب اس کو ہمارے ہاں تو شادی مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے, جی, تو اس کی شادی کسی عورت کے ساتھ ہوگی یا مرد کے ساتھ ہوگی. اب اگر کہیں کہ یہ جسمانی طور پر مرد ہے اور اس کی شادی کسی عورت سے ہونی چاہیے, لیکن یہ تو خود کو عورت کہلواتا ہے, تو گویا آپ عورت اور عورت کی شادی آپس میں کروانا چاہتے ہیں, یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جسمانی طور پر تو وہ مرد ہی ہے اور وہ عورت ہے جو اس کی زوجہ ہے, تو کوئی فرق تو پڑتا نہیں پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ نے ایک دفعہ یہ راستہ کھول لیا کہ آپ نے ٹرانس وومن کو کسی مرد کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی, یا ٹرانس وومن کو کسی عورت کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی, اب آگے کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ ٹرانس مین اور ٹرانس وومن, مین اور ٹرانس مین, مین اور ٹرانس وومن. سر وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اس میں نادرا رولز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں وہ یہاں بھی دیکھیں, یہاں بھی وہ اس طرح کا وہ خلط ملط پیدا کر رہے ہیں کہ نادرا رولز میں ایسا کچھ نہیں. نادرا رولز ویسے اس میں بہت کچھ ہے, اس میں یہاں تک ہے, اب تو خیر شریعت کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا ہے, لیکن اس میں یہاں تک ہے کہ وہ کارڈ جب اس کی مرضی سے بنایا جائے گا اس میں کوئی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہوگی. اچھا, اور پھر اس میں ایون دوبارہ کارڈ جاری کرنے کی بھی بات کی گئی تھی. جی ٹھیک ہے نا. تو ایک تو نادرا رولز, میرا سوال نادرا رولز کے پرسپیکٹو سے نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ شادی کریں گے یا نہیں کریں گے, کریں گے تو کس سے کریں گے, اور جب کریں گے تو وہاں ہم جنس پرستی کا سوال اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. اور ہم جنس پرستی کی بات آ گئی نا, تو آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ٹرانسجینڈر اور ہومو سیکشول یہ ہینڈ ان ہینڈ یا ہینڈ ان گلوز کہیں جاتے ہیں, یعنی یہ دونوں چیزیں اکٹھے جا رہی ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. بھارت میں ناز فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم ہے جس نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا ہے. جی اچھا, اس نے یہاں تک کیا کہ انڈین پینل کوڈ میں, جو ہماری طرح پاکستان پینل کوڈ میں اب بھی موجود ہے, سیکشن 377, جہاں ان نیچرل لسٹ کے نام سے ایک جرم ہے, یعنی اس میں ہم جنس پرستی کو ان نیچرل لسٹ قرار دے کر اس پر سزا مقرر کی گئی ہے. یہ انڈین پینل کوڈ میں بھی تھا. اس کو انہوں نے بھارت میں چیلنج کیا کہ یہ آئین میں مذکور جو حقوق ہیں ان کے خلاف, یعنی مرد کی مرضی وہ مرد سے تعلق قائم کرنا چاہے, عورت کی مرضی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہے. ہم جنس پرستی کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک حق ہے. ناز فاؤنڈیشن, اس پہ دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, اس کے خلاف وہ اپیل میں گئے, سپریم کورٹ نے بھی ان کی درخواست خارج کی, پھر ریویو کی باری آئی, ریویو میں بھی خارج. لمبی جنگ ہے, طویل جنگ کے بعد, کئی سالوں پر محیط جنگ کے بعد بالآخر وہ سپریم کورٹ سے منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جو 377 آئی پی سی ہے, انڈین پینل کوڈ کی سیکشن 377, یہ بھارت کے آئین سے متصادم ہے, اور اس کو انہوں نے اب انڈین پینل کوڈ سے ختم کر دیا ہے. اس چیز کو ڈی کریمنلائز کر دیا. جی, ڈی کریمنلائز کر دیا. اور وہی ناز فاؤنڈیشن ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہے. یہاں پاکستان میں بھی ناز کے نام سے باقاعدہ فاؤنڈیشن موجود ہے جو اس انٹرنیشنل اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یوگیا کارٹا پرنسپلز میں دیکھیں, دونوں ایک ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں. ایشیا فاؤنڈیشن کی جانب سے جو فنڈنگ دی جاتی ہے ان این جی اوز کو, عورت فاؤنڈیشن اور وغیرہ کو جو دی جاتی ہے, اس میں آپ دیکھیے جو رپورٹس آن لائن اویلیبل ہیں ان میں وہ ہومو سیکشولز کا, سیم سیکس میریجز کا اور ٹرانسجینڈرز کا اکٹھے ذکر کرتے ہیں. اور وہی سوال جو میں نے پہلے کیا کہ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ لا میں تو شادی کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی, لیکن عملاً یہ شادی کریں گے یا نہیں کریں گے. اور یہ ویسے جو چند نام جو بڑے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, جو ٹرانسجینڈرز کے حق میں اور خود کو بھی ٹرانسجینڈرز کہلواتے ہیں, ان کے متعلق تو سوشل میڈیا پر بہت سارا مواد موجود ہے کہ وہ خود اس قباحت میں مبتلا ہیں, اس قبیح کام میں مبتلا ہیں جس کو ہم ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں, بلکہ سیکشول پرورژن میں مبتلا ہیں. بلکہ ان کی تو ایسی سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں جن میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ قومی لوط پر جو عذاب آیا تھا تو وہ ہم جنس پرستی کی بنا پر نہیں آیا تھا, بلکہ وہ جبراً جنسی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے تھا. یعنی وہی ایون ہم جنس پرستی کو الاؤ کر کے جبر کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ ان کے لبرلزم کے فلسفے کے ساتھ ہم آہنگ ہے. تو یہ تو ساری, اس سے تو ہمارے خاندانی نظام کی یوں کہیں بنیادیں اکھاڑی جا رہی ہیں. سر وراثت کے قانون کے حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. جی, وراثت کے قانون کے لحاظ سے تو بالکل واضح ہے نا کہ اب جو مرد کا حصہ ہے اور جو عورت کا حصہ ہے,
تو کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں ان میں فرق ہے. چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ فرق نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر کسی میت کے والدین ہیں اور میت کی اولاد بھی موجود ہے, تو جس میں بیٹے بھی موجود ہیں, تو اس صورت میں تو ماں اور باپ دونوں کا حصہ 1/6 ہوتا ہے, 1/6. ٹھیک ہے, تو یہاں تو ماں اور باپ دونوں کے حصے برابر ہیں. لیکن اگر اس کی اولاد نہ ہو یا اس میں بیٹے نہ ہوں, صرف بیٹیاں ہوں, تو بیٹیوں کو حصہ ملے گا, ماں کو بھی 1/6 مل جائے گا, باقی سارا باپ کو ملے گا. تو حصوں میں فرق آ گیا. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی کے حصے میں فرق ہے. بیٹی اگر ایک ہے تو اس کا آدھا حصہ ہے, 2 یا 2 سے زائد ہیں تو اس کا 2/3 ہے, 2/3 ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے تو پھر اس کو وراثت کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ایک بیٹے کو ایک بیٹی کے دگنا ملے. اسی طرح بھائیوں اور بہنوں کے درمیان بھی اس طرح کی تقسیم ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ تو اور یہ فریضۃ من اللہ ہے, یہ اللہ کی جانب سے مقرر شدہ حصے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے, ان حصوں میں کمی بیشی نہیں کر سکتے آپ. لیکن یہاں کیا ہوگا, اگر کوئی عورت ہے اور اس نے خود کو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پر مرد کہلوا دیا ہے اور نادرا سے شناختی کارڈ بھی لے لیا ہے, تو سیکشن 7 کا یہ کہنا تھا اس کو اس کی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے بیسس پر جو جینڈر اس نے اپنے لیے چنا ہے اس جینڈر کا حصہ اسے ملے گا. قانونی طور پر تو قانونی طور پر وہ مرد کا حصہ لے گی, حالانکہ وہ ہے عورت. اچھا سر, یہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد یہ ڈبیٹ پھر سے تازہ ہو گئی ہیں, تو اس فیصلے پر کچھ کہنے سے پہلے ذرا اس کی جو ریزڈکشن اور اس کے فیصلے بائنڈنگ ہوتے یا نہیں, اس حوالے سے ذرا وضاحت کیجیے. دیکھیں, وفاقی شرعی عدالت ہمارے ہاں ایسا ادارہ ہے جس کو آئین کی روح سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے قانون کو جو عدالت کے فیصلے کی روح سے قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام سے متصادم ہو کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور اس کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی شہری کسی قانون کے متعلق یا اس کی کسی شق کے متعلق عدالت میں درخواست لے آئے, اس کو شریعت پیٹیشن کہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالت از خود کسی قانون کے بارے میں کارروائی شروع کرے. اور یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ جو سو موٹو استعمال کرتی ہے نا, سو موٹو کے الفاظ کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں ہیں, بلکہ الفاظ تو چھوڑیں, سو موٹو اختیار کا ذکر بھی صریح الفاظ میں سپریم کورٹ کے لیے کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے. 2 اداروں کے لیے کانسٹیٹیوشن میں یوں کہیں اس اختیار کا صراحتاً ذکر ہے. ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی جج کے متعلق از خود کارروائی شروع کر سکتی ہے, آرٹیکل 209 میں یہ لکھا ہے. اور دوسری یہ وفاقی شرعی عدالت ہے جو کسی قانون کے متعلق از خود بھی نوٹس لے کر کیس شروع کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس لیتی ہے نا, اس کے پیچھے ایک یوں کہیں بڑی جورسپروڈنس ہے. بہت ساری چیزوں کو ملا کر انہوں نے اس اختیار کو اسرٹ کیا ہے, صراحت سے اس کا ذکر نہیں. بہرحال وفاقی شرعی عدالت میں جب درخواست آتی ہے یا عدالت خود نوٹس لے کر قانون کا جائزہ لیتی ہے, حکومت کو بھی سنتی ہے, باقی لوگوں کو بھی سن لیتی ہے, بلکہ ضروری سمجھے تو پبلک نوٹس دے کر عوام کو بھی بلا لیتی ہے کہ وہ اس میں اپنی رائے دیں جس کو اس قانون کے متعلق جو کچھ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر جب وہ ایک نتیجے پر پہنچتی ہے تو وہ اس کے مطابق فیصلہ سنا دیتی ہے. وہ فیصلہ ہوتا ہے. اس سے پہلے جو ہمارے ہاں ادارہ تھا اسلامی نظریاتی کونسل, وہ سفارش پیش کرتی تھی, اور وہ سفارش ہوتی تھی حکومت کو, متعلقہ ادارے کو, پارلیمان کو, کہ آپ یہ قانون تبدیل کر لیں, اس میں یہ چیزیں اسلامی احکام سے متصادم ہیں. لیکن شریعت کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور وہ اس کے لیے وقت بھی مقرر کر لیتی ہے کہ اتنی مدت میں آپ نے یہ قانون تبدیل کرنا ہے, ورنہ اگر تبدیل نہیں کیا, یہ مدت گزر جائے, یہ قانون از خود کالعدم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس لیے وفاقی شرعی عدالت بہت اہم ادارہ ہے اور اس کے فیصلوں کی بڑی اہمیت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ملک کا جو اسلامی چہرہ ہے اور اسلامی شناخت ہے تو اس کی علامت ہے, اور اس ادارے کو تو زیادہ سے زیادہ تقویت دینی چاہیے. خود ہمارا مذہبی طبقہ اس معاملے میں یوں کہیں غفلت کا شکار ہے یا
لا تعلقی کا شکار ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو ایک آپ کے پاس یوں کہیں آئینی قانونی راستہ بھی موجود ہے. اگر آپ کسی قانون کو شریعت سے متصادم سمجھتے ہیں تو اس کے تبدیل کرنے کا راستہ آئین نے آپ کو دیا ہوا ہے. اچھا سر، اس قانون پر شریعت کورٹ کے فیصلے پر تو گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر عثمان صاحب سے ایک ضروری سوال یہ ہے کہ یونکس اور خواجہ سرا میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر، انگریزی اردو کا فرق ہے. تو یہ دونوں اصل میں ایک ہی کانسیپٹ ہے. اور اس میں جو یہ میلز ہیں اور ان کی کیسٹریشن ہوئی ہوتی ہے، تو بیسیکلی یہ آپ سمجھیے کہ آرگن میوٹیلیشن کا ایک کیس ہے. اور انٹرنلی تو ان کی جو میک اپ ہے وہ وہی ہے جو کہ میل کا ہوتا ہے، اور ان کو ایز اے میل ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. ان کا کروموزومل میک اپ ایک میل والا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیسٹریشن کے اوپر کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسٹریشن نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی سزا مقرر کرے تو سزا کرے تو اس کو سزا. میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ وہ آرگن میوٹیلیشن تو اس کی ہو گئی نا، تو بس اس کو پھر سائیکولوجیکل سپورٹ فراہم کی جا سکتی ہے ایک کیسٹریٹڈ میل کو. اور اس کو معاشرے کے اندر اس کا رول بہرحال میل ہی کا رول ہونا چاہیے. اس کو علیحدہ سے ایک کیٹیگری بنا کے معاشرے میں ایک اور طبقہ کریٹ کر دینا بہت بڑا طبقہ تو ویسے بن چکا ہے. یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی نامناسب چیز ہے، اور اس نے ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ایک بڑا ظلم کیا ہے. ان کو بالکل سنگل آؤٹ کر دیا ہے معاشرے کے اندر، اور ایک اور چیز ان کو بنا کے. سر یہ کیسٹریشن کی ابھی اس پر کوئی سزا موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے. اور وہ بھی دیکھیں اسلامی قانون ہے، قصاص و دیت کا جو قانون ہے. جی سر. جو ہمارے ہاں 1990 سے پہلے آرڈیننسز کی صورت میں رائج ہوا تھا، 1997 سے باقاعدہ قانون ساز کی حیثیت اس نے اختیار کر لی، اور اب وہ آپ کے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 16ویں چیپٹر میں، چیپٹر 16 میں ہے. تو اس میں جو انسانی جسم پر مختلف قسم کے ظلم کیے جاتے ہیں اور ان کو جرائم کی ایک فہرست بنائی گئی ہے. تو زخموں کی فہرست میں دو چیزیں ہیں جو یہاں ریلیونٹ ہیں. ایک ہے اتلاف عضو جی، اور ایک ہے اتلاف صلاحیت عضو. یعنی ایک یہ ہے کہ آنکھ ہی اس نے پھوڑ دی، آنکھ ہی ضائع کر دی، یہ اتلاف عضو ہوا. ایک یہ کہ آنکھ تو رہتی ہے لیکن اب وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے اس زخم کے نتیجے میں، اس چوٹ کے نتیجے میں. تو یہ اتلاف صلاحیت عضو ہو گیا. تو یہ جو کیسٹریشن ہے، اگر یہ فزیکلی میوٹیلیشن کر کے کی گئی ہے تو یہ تو ظاہر اتلاف عضو ہوا. اور اگر صرف مردانہ صلاحیت سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے، آرگن بظاہر موجود ہے، تو یہ اتلاف صلاحیت عضو ہوا. تو یہ تو جرم ہے. کیسٹریشن چاہے فزیکل صورت میں ہو چاہے اس صلاحیت کے ضائع کرنے کی صورت میں ہو، تو دونوں صورتوں میں یہ جرم ہے. تو یہ خواجہ سرا بنانا یہ تو جرم ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ ریپ کی سزا کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح ہمارے ہاں اس طرح کے یوں کہیں کہ آ جاتے ہیں لوگ اور پھر وہ جذبات میں آ کر اس طرح کے فیصلے بھی کرتے ہیں کہ ان کو نامرد کیا جائے، اتنے سالوں کے لیے کیا جائے، اتنے مہینوں کے لیے کیا جائے. تو ریپ کی سزا کے حوالے سے وہ چیزیں ہمارے ہاں آئی ہوئی ہیں. ادروائز یہ جو اس طرح کسی بندے کے بغیر کسی جرم کے اور بغیر اس کی مرضی کے اس کے ساتھ ہو تو یہ قانوناً جرم ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو چونکہ آزادی کا وہ تصور ہمارے قانون نے نہیں مانا جو مغرب میں ہے، تو چاہے بندہ خود کسی ڈاکٹر کے پاس جائے مثال کے طور پر اور کہے کہ میری میوٹیلیشن کر لیں، تو یہ قانوناً غلط ہے، جرم ہے. ڈاکٹر کو یہ کرنا چاہیے، نہ ہی وہ مریض یہ رائٹ رکھتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اسے کہ میرا ہاتھ کاٹ دیں. بھئی کیوں کاٹ دیں؟ وہ کہے میرا جسم میری مرضی. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ قانوناً غلط ہے. ڈاکٹر کرے گا تب بھی غلط کرے گا. یہ قصاص و دیت کے قانون کی موجودگی میں کسی الگ قانون سازی کی ضرورت اس موضوع پہ نہیں ہے. بلکہ اس میں ایک اور بھی اہم بات ہے، اور وہ ایک تو سزا کا اس میں ذکر ہے. دوسری بات یہ ہے اسلامی شریعت صرف مجرم کو سزا کی طرف ہی توجہ نہیں دیتی، بلکہ جو مظلوم ہے اس کو کسی حد تک اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی اصل کمپنسیشن تو آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں کسی حد تک مداوع ہو تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کو کچھ کمپنسیشن کے طور پر اماؤنٹ پے کی جائے گی.
اور اس کو عرش کہا جاتا ہے. ایک تو دیت ہوتی ہے نا, وہ جب کسی کو قتل کیا جائے اور غلطی سے ہو جائے تو پھر جو اس کے ورثاء کو مال دیا جاتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں. لیکن یہاں جو بندہ جس کی کیسٹریشن مثال کے طور پر ہوا ہے, اس کا کوئی اور عضو ضائع کیا گیا ہے یا اس کی صلاحیت ضائع کی گئی ہے, تو اس کے عوض میں جو اس کو دیا جاتا ہے اس وکٹم کو, یا اگر اس کی موت واقع ہوئی ہے تو پھر سارے اس کے ورثاء کو, تو اس کو عرش کہتے ہیں. اب عرش کی مقدار بھی نوٹ کیجئے کہ کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے یہ. تو اصول یہ ہے اسلامی شریعت کا, اور وہی ہمارے ہاں پی پی سی میں موجود ہے, کہ اگر ایسا عضو ضائع کیا گیا ہے جو بدن میں دو ہوں, جیسے دو آنکھیں ہیں, ایک آنکھ ضائع کر دی تو نصف دیت دی جائے گی, دونوں ضائع کر دیں تو پوری دیت دی جائے گی. لیکن اگر ایسا عضو ہو جو جسم میں ایک ہو, جیسے ناک ہے, ضائع کر دی تو پوری دیت دیں گے. تو یہ جو جینیٹل آرگن ہے یہ تو ظاہر ایک ہی ہے, اس کو ضائع کر دیا کہ پوری دیت دیں گے. دیت کی قیمت کتنی ہے؟ سیکشن 323 پی پی سی میں ہے 30,630 گرام چاندی کے برابر, یعنی اس کی قیمت کے برابر روپے. اور ہر سال 1 جولائی کو حکومت اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے. جو پچھلے سال نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, جو اس سال 30 جون تک رائج ہے, اس کی روح سے دیت کی قیمت 43 لاکھ روپے سے زیادہ ہے, 43 لاکھ روپیز سے زیادہ ہے, 4.3 ملین روپیز سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جس کی کیسٹریشن کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا, اس کو کم از کم 43 لاکھ روپے تو وہ بندہ دے گا جس نے یہ جرم کیا ہے. اور بلکہ اس میں تو اور بھی فیصلے موجود ہیں کہ اگر وہ نہیں دے گا تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کرے. جی سر, شریعت فیصلے پر سر کچھ روشنی ڈالیں. شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے تو وہ تقریباً انہی نکات پر مبنی ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں, کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انٹرسیکس کی بات کی گئی ہے کہ اس شریعت میں خنثی کا تصور موجود ہے, اور اگر ابہام پایا جاتا ہے اس ابہام کو دور کرنا چاہیے. اس کے لیے اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے میڈیکل تو وہ فیسلٹی اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے, اس کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے. اسی طرح خواجہ سراؤں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے حقوق ہیں, اور البتہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو کس کیٹیگری میں شمار کریں گے, تو انٹر سیکس کا تو سیکس ڈٹرمن ہونے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ میل ہے یا فیمیل. اور خواجہ سرا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے تو وہ تو میل کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں, خواہ ان کی کیسٹریشن ہوئی ہو. شریعت کورٹ نے خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ 5 چیزوں کو ایک تعریف میں اکٹھا کیا گیا ہے. خواجہ سرا, یونک, ایک تو ان دو کو 2 الگ کیٹیگریز شمار کیے گئے, حالانکہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے یہ تو صرف انگریزی اردو کا فرق ہے, یہ تو ایک ہی چیز ہے, ایک ہی تصور ہے. پھر انٹرسیکس, پھر ٹرانس مین اور ٹرانس وومن, تو 5 چیزوں کو ایک تعریف میں کیا گیا ہے. شریعت کورٹ نے کہا یہ غلط ہے. تو خواجہ سرا اور یونکس ایک ہیں, ان کی الگ سے بات کی گئی کہ یہ میلز ہیں, خائن کی کیسٹریشن ہوئی. انٹرسیکس کا ڈٹرمن کرنے کے بعد کہ یہ میل ہے یا فیمیل تو ان رولز کا اطلاق ہوگا. ٹرانس مین اور ٹرانس وومن, اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پر یہ کانسیپٹس ہیں, ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی بنا پر پھر آگے یہ بھی کہا کہ جو وراثت سے متعلق سیکشن 7 ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے شریعت سے متصادم ہے. یہ بات شریعت کورٹ کے سر, تو اس فیصلے کے بعد قانونی محاذ پر کیا چیلنجز اور امکانات ہیں؟ جی, چیلنجز تو بہت ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ شریعت کورٹ کے فیصلے کا آپ نے کچھ دیر پہلے سوال کیا تھا, وہ تو بائنڈنگ ہوتا ہے. جی سر. لیکن اس کے خلاف چونکہ اپیل کی گنجائش ہے, اور اپیل ہونی بھی چاہیے, میں اپیل کے رائٹ کو ڈینائی نہیں کرتا. انسان ہیں ہم سارے, فیصلوں میں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے. اس پرٹیکولر فیصلے کو چاہے میں سپورٹ کروں, لیکن کوئی سا فیصلہ ایسا ہوگا جو شاید میرے نزدیک غلط ہو, تو اپیل کا رائٹ تو ہونا چاہیے, اور وہ قانون میں, آئین میں موجود ہے. تو جب شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں, تو وہاں اس اپیل کی سماعت ایک خصوصی بینچ کرتا ہے جس کو شریعت اپیلیٹ بینچ کہتے ہیں. اس میں آئین کا یہ کہنا ہے کہ 3 سپریم کورٹ کے مسلمان ججز ہوتے ہیں, اور کیونکہ وہ شریعت کا فیصلہ کرتے ہیں تو 3 مسلمان ججز ہوتے ہیں, اور 2 اس میں عالم ممبر ہوتے ہیں. تو وہ 5 رکنی بینچ پھر اپیلوں کی سماعت کرتا ہے. اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا, اور پاکستان میں بھی اس کے علاوہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپیل کر لیں تو فیصلہ خود بخود معطل ہو جائے. یہاں شریعت کورٹ کے فیصلے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس کے خلاف اپیل دائر ہو جائے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ از خود وہ معطل ہو جاتا ہے. اصول حالانکہ یہ ہے کہ جب
کہ عدالت کا فیصلہ تب تک فیلڈ میں ہوتا ہے جب تک اس سے اوپر کی عدالت اس کو سسپینڈ نہ کرے اسٹے دے کر. تو شریعت اپیلیٹ بینچ اگر اسٹے کرے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن شریعت اپیلیٹ بینچ نے اسٹے نہیں کیا, صرف آپ نے اپیل دائر کر دی اور فیصلہ اسٹے ہو گیا, تو اس میں 60 دن کا وہ ہوتا ہے لمیٹیشن پیریڈ. فیصلے کے بعد 60 دنوں کے اندر کوئی بھی فرد اس میں اپیل کر سکتا ہے, اور حکومت 6 مہینے تک اپیل کر سکتی ہے. تو گویا 6 مہینے تک یہ امکان موجود ہے کہ فیصلے کو ایک درخواست دائر کر کے معطل کیا جائے. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس وجہ سے آئین میں ترمیم کا ایک بل بھی سینٹ میں پیش کیا ہے کہ یہ جو شق ہے کہ اپیل دائر ہوتے ہی شریعت کورٹ کا فیصلہ از خود معطل ہو جائے گا, اس کو ختم کیا جائے. عام عدالتوں کا سا معاملہ ہو, اب اپیل کریں اور اوپر کی عدالت اس کو معطل کر دے تو معطل ہو جائے, لیکن از خود معطلی یہ نہ ہو. تو ایک تو چیلنج یہ ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ شریعت اپیلیٹ بینچ کو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, شریعت کورٹ کا فیصلہ از خود معطل ہو جاتا ہے, تو برسوں شریعت اپیلیٹ بینچ کے سامنے مقدمات زیر التوا رہتے ہیں, اور وہ ہیرنگ ہی کیس کی نہیں ہوتی. 20-25 بلکہ 30 سال سے زیر التوا مقدمات وہاں موجود ہیں. تو ایک تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ہے قانونی محاذ پر کہ شریعت کورٹ ہو یا شریعت اپیلیٹ بینچ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ تو صرف یہ کر سکتی ہے کہ آئین نہیں, قانون میں جو خلاف اسلام دفعات ہیں ان کو ختم کر دیں. لیکن شریعت کورٹ یا شریعت اپیلیٹ بینچ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ قانون میں کسی چیز کا اضافہ کرے. ٹھیک ہے, خلاف اسلام چیزوں کو ختم کر سکتی ہے, لیکن اب ان کی جگہ کیا ہوگا, تو وہ تو معاملہ پارلیمنٹ سے ہی آئے گا. پارلیمنٹ ہی, یا اگر صوبائی قانون ہے تو صوبائی اسمبلی ہی اس پر قانون سازی کر کے اس خلا کو پر کرے گی. بنیادی ذمہ داری پارلیمان کی ہے. تو اگر مثال کے طور پر یہاں خنسا کی بات ہوئی, انٹرسیکس کی بات ہوئی, یونکس کی ہوئی, خواجہ سراؤں کی, تو اگر ان کے رائٹس متاثر ہو رہے ہیں یا ان کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, یا یہ قانون ختم ہو جائے گا, اس سے یہ دفعات ختم ہو جائیں گی, تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہوگی, تو اس کا راستہ تو پارلیمان سے ہی گزرتا ہے. اچھا, اس پورے ڈسکشن کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے بطور فرد, ریاست اور خاندان کی؟ دیکھیے, یہ ایک قانون بنا ہے, تو سب سے بڑی ذمہ داری تو اس میں قانون سازوں ہی کی بنتی ہے کہ وہ اس قانون سازی سے پہلے یہ دیکھتے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے معاشرے کے اوپر, اور معاشرے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ قانون سازوں کو سینسٹائز کرے کہ وہ ایسی قانون سازی نہ کریں جو ہماری ویلیوز, ہمارے نظریے, ہمارے دین کے بنیادی کانسیپٹس جو ہیں ان سے متصادم ہوں. تو معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون سازوں کا احتساب کرتی رہے اس معاملے میں, ان پر پریشر بھی ڈالا جاتا رہے کہ وہ قانون سازی کے معاملے میں کسی انٹرنیشنل ایجنڈا کو پورا نہ کریں, بلکہ جو ہماری پرائرٹیز ہونی چاہیے بطور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, ان کو وہ پورا کریں. دوسری ذمہ داری اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلتھ باڈیز ہیں, بینگ اے ڈاکٹر, ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ریئل سفررز ہیں, جن کی آڑ لے کر یہ قانون اس کو یعنی ایکسیپٹیبل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, انٹرسیکس کمیونٹی جو ہے, ان کے پرابلمس کے حل کے لیے ٹریننگز کا بندوبست ہونا چاہیے. جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان کی ایجوکیشن کا بندوبست ہونا چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو ارلی اور ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بندوبست کریں, اسپیشل کلینکس اس سلسلے میں قائم کریں, اور انٹر ڈسپلنری جو کلینکس ہوتے ہیں ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ کے, وہ بنائے جائیں بڑے ہسپتالوں میں جہاں پہ ان بچوں کو ٹریٹ کیا جا سکے اور ان کی جو پرابلم ہے وہ سالو کی جا سکے. اور علماء کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس میں اویئر کرتے رہیں اور لوگوں کو بتائیں کہ شریعت کی جو بنیادیں ہیں ان کو کس طرح یہ قانون جو ہے وہ منہدم کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو معاشرتی حوالے سے ہیں, خاندانی نظام ہے جیسے, جس کو اس کو خطرے میں ڈالتا ہے. تو میری نظر میں تو یہ چیزیں ہیں. باقی ڈاکٹر صاحب سر آپ بھی ذرا اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں, اور بالخصوص یہ سوال کہ دین کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے اس حوالے سے. جی, بنیادی باتیں تو ڈاکٹر صاحب کہہ چکے, لیکن میں اس پر 2-3 نکات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے, قانون سازوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے,
کیونکہ قانون انہوں نے بنایا ہے اور معاشرے میں جو مسائل ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے آئندہ بھی اگر قانون بنانے ہیں تو انہوں نے ہی بنانے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازوں کی تربیت نہیں ہوتی. یعنی آپ جتنے آپ کے منتخب نمائندے ہیں شاید عام لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام یہ گلی نالیاں پختہ کرنا, یہ بجلی کا مسئلہ, یہ سوئی گیس کا مسئلہ, یہ جو لوکل باڈیز کے اصل میں کرنے کے کام ہے, لوکل گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے. ہم وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان ایم این ایز سے یا سینیٹرز سے یا ایم پی ایز سے جن کا کام اصل میں قانون سازی ہے. تو ہر سیاسی پارٹی بالخصوص جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے ایم این ایز, سینیٹرز, ایم پی ایز کی باقاعدہ قانون سازی میں تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ قانون سازی ہوتی کیسے, اس کے لیے لابنگ کیسے کی جاتی ہے. اب ایک بندہ سینیٹر مشتاق احمد خان نے تنہا اس معاملے کو اٹھا لیا اور اس طرح اس کو پورے معاشرے کے سامنے آگاہی بھی یعنی اس کے لیے بھی مہم کی اور اس کے ایشوز لوگوں کے سامنے, پھر انہوں نے مختلف پارٹیز کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. تو اس میں آپ کو مختلف طریقوں سے, جیسے اس قانون کے بنانے کے لیے بنانے والوں نے اچھی خاصی لابنگ کی تھی. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ صرف اس طرح نہیں کہ کوئی کام ہو جائے تو ہم ری ایکشن میں آ کر پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے امور ہیں جن پر قانون سازی کی ضرورت ہے اسلامی شریعت کی روح سے, اور لوگوں کے حقوق ہیں جو لوگوں کو میسر نہیں ہیں. فیکٹری میں حادثہ ہو جاتا ہے, آپ ان کو جو کمپنسیشن مزدوروں کو دیتے ہیں, کسی کا بازو کٹ گیا, کسی کا کچھ اور, لیکن اس کو جو انگریزوں کے وقت سے 100 سال پرانا 1923 کا, یا ہم 2023 میں 1923 کا ورکمن کمپنسیشن ایکٹ ہے, اس کی روح سے آپ بازو کٹنے پر اور یا اس طرح کے اور کسی اس پر کتنا ان کو کمپنسیشن پے کرتے ہیں. اس کی مثال تو پینٹس کی ہے انگریزی محاورے میں. لیکن اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے کہا دو ہاتھ ہے نا, ایک ہاتھ کٹ گیا آدھی دیت دیں گے. تو اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے, لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. تو ایک تو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو خنثی ہیں ان کے یعنی والدین خود بہت یعنی بچہ تو بچہ ہوتا ہے, اس سے والدین کو بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ نحوست سمجھنے لگتے ہیں. ایک تو وہ ہندوانہ اثرات بھی معاشرے میں موجود ہیں. تو والدین کو یہ بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ کسی کو کچھ دے تب بھی آزمائش ہے, نہ دے تب بھی آزمائش ہے. جو دے جیسا دے اس میں آپ کی آزمائش ہی ہو رہی ہے. اگر بالکل صحت مند جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی بچہ دے دیا وہ بھی آزمائش ہے. اگر اس کو کوئی جسمانی یا ذہنی عارضہ لاحق ہے وہ بھی آزمائش ہے. پوری زندگی آزمائش ہے. دین کا تو بنیادی تصور ہی آزمائش کا ہے. ہم آزمائش میں ہیں, ہم امتحان میں ہیں, نتیجہ تو آخرت میں دیا جائے گا. تو اس لیے یہ آزمائش کے پہلو سے اس کو اپنے لیے آزمائش سمجھیں اور اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ جو ایک زندہ جان ہے تو اس کے حقوق کا تحفظ کریں. تو لوگوں کو یعنی علماء کی ذمہ داری اس میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو دین کا یہ پہلو سمجھانے کی کوشش کریں. اب خنثی کا مثال کے طور پر ہم نے ذکر کیا کہ اگر سیکس ڈٹرمنیشن ہو جائے تو وہ میل ہے تو میل اور فیمیل ہے تو فیمیل شمار. سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے خنثی افراد ایسے ہیں جن کی سیکس ڈٹرمنیشن کے بعد ان کو مردوں میں یا عورتوں میں شمار کر کے پھر ان کی شادیاں کرائی گئی ہیں. چند مثالیں ہوں گی کہ بظاہر کوئی اس کی اعضاء میں کچھ لچک سی پائی جاتی ہے لیکن خاندان نے اس کو ڈسون نہیں کیا, شادی بھی کروا لی ہے, بچے بھی ہیں, معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, یا علاج کروا لیا اگر کوئی اس کی ضرورت میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن یہ بہت کم ہے. عام طور پر تو لوگ پھینک دیتے ہیں یا اور چیزیں کر لیتے ہیں. تو یعنی خنثی کی شادی کا حق یہ بھی تو ایک انسانی حق ہے نا, ہیومن رائٹ تو ہے نا. اب یہ وہ ہیومن رائٹ ہے جس کی بات کوئی نہیں کرے گا, لیکن شریعت میں باقاعدہ یہ نصوص موجود ہیں, فقہا کی تفصیلات موجود ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ نے ڈٹرمن کر لیا کہ یہ خنثی اب مرد ہے تو اب اس پر مردوں کے احکام کا اطلاق ہوگا, تو وہ شادی عورت سے کر سکتا ہے. عورت ہے تو عورت مرد سے شادی کر سکتی ہے. لیکن یہ وہ جینڈر والا ایشو نہیں ہے جو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے بیسس پر ہو. ٹھیک ہے, وہ فرق ہم نے آلریڈی کر لیا ہے. تو اس طرح کے کئی سارے امور ہیں. بنیادی طور پر تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کے جو احکام ہیں اور تعلیمات ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. عثمان ظفر صاحب آپ نے بھی. شکریہ. اور اس ڈسکشن سے بہت ساری الجھنیں ہماری دور ہو گئیں
اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کے ڈسکشنز جاری رکھیں گے. جزاک اللہ خیرہ.